ناظرین السلام علیکم، آفتاب رضوی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کتاب، ایک سوانح حیات ایک صاحب کی تھوڑی سی ڈسکس کروں گا، اور یہ سوانح حیات جو ہے وہ یہ ہے انصار برنی صاحب کی۔ اس کا نام ہے آواز، اور اس کو ترتیب دیا ہے شہر بانو نے اور جناب یہ تسنیم پریم جی نے۔ شہر بانو جو ہیں وہ ہمارے مطلب بیٹی ہے، بیٹی کی طرح ہے، اور اس نے ایک اور بہت اچھی کتاب لکھی ہے ورثہ، اور ورثہ تو امیزون پہ بیسٹ سیلر بھی ہے اس پہ۔ تو یہ انصار برنی کا ایسا ہے کہ انصار برنی میرے ہم عصر ہیں، میرے دوست ہیں، اور جس زمانے میں یہ پی ایس ایف کے صدر ہوتے تھے کراچی میں، تو اس زمانے میں بھی کسی چھوٹی سی سطح پہ اسٹوڈنٹ لیڈری کرتا تھا این ایس ایف کے ساتھ، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ۔ تو انہوں نے 78 یا 79 میں ایک نہایت شاندار کام شروع کیا تھا، پرزنر ایڈ سوسائٹی بنا کے۔ یہ مختلف جیلوں میں جاتے تھے اور وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے بغیر کسی ضمانت کے یا بغیر کسی اندراج مقدمے کے یا حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، پھر ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کتاب پہ تبصرہ اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے دو چار اس میں تو 85 چیپٹرز ہیں، آپ لے کے ضرور پڑھیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان میں کیا بربریت ہے اور ظلم کس لیول کا ہو رہا ہے ازل سے ابد تک۔ بڑا آپ کو حیرانی ہوگی، لیکن میں اس میں دو واقعات آپ کو کوٹ کروں گا جو کہ ہماری قومی شناخت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایک تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں جا کے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 2000 میں بچے یہاں سے اسمگل ہوتے تھے اندرون سندھ سے، 4-5 سال کے، اور ان کو جوکی بنایا جاتا تھا اونٹوں پر، اور بچے گر کے مر جاتے تھے، کچل جاتے تھے، لیکن ان کی چیخوں سے جو اونٹ تیزی میں بھاگتا تھا، اس سے اونٹوں کی ریس ہوتی تھی، اس پہ جوا ہوتا تھا۔ تو ایک تو بہت بڑا انصار برنی کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس پہ مستقل کام کر کے، یعنی وہاں کیمپوں میں فقیر بن کے بیٹھے رہے، سب آبزرو کیا، پھر امریکہ کو انوالو کیا، مڈل ایسٹ کو انوالو کیا، اور انہوں نے اس کو وہاں سے ختم کرایا، اور نہ معلوم کتنے ہزاروں بچے انہوں نے وہاں سے بازیاب کرائے، اور وہ سلسلہ ختم ہوا۔ اور اب انہی کی کاوش سے مڈل ایسٹ میں اب جوکی جو ہے وہ روبوٹک جوکیز ہوتے ہیں، وہ اب بچے نہیں بیٹھتے بلکہ روبوٹ جو ہے وہ آوازیں نکالتے ہیں، اس سے اونٹ بھاگتا ہے۔ ایک تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ دوسری چیز جو اس میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں ایک ایم وی سوئز نام کا جہاز تھا جو کہ پیناما میں رجسٹرڈ تھا، اور جس کا مالک ایک ایجپشن تھا۔ اس کو صومالی پائریٹس نے اغوا کر لیا تھا، اور جو اس کے لوگ تھے 22 لوگ تھے، جس میں 6 پاکستانی تھے اور باقی سارے انڈین تھے۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو رہا کیسے کرایا جائے۔ تو ان کے پاس درخواستیں آئیں کہ انصار بھائی آپ کریں، جب تک انصار برنی ٹرسٹ اسٹیبلش ہو چکا تھا، کیونکہ 20-22 سال سے یہ کام کر رہے تھے، اور چونکہ ہمارے ذاتی دوست ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انصار بہت مخلص آدمی ہے اور ایماندار آدمی ہے، تو دنیا بھر سے ان کے پاس آتی تھے مدد کے لیے۔ تو انہوں نے بہرحال ایک بہت بڑی کوشش کے بعد، گورنر عشرت العباد تھے اور احمد چنائے تھے سی پی ایل سی والے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد اس جہاز سے لوگوں کو بازیاب کرا لیا، اور جو رینسم منی تھی انہوں نے 20 ملین مانگی تھی، جو نیگوشیٹ ہو کے 2.1 ملین پہ آ گئی، اور مہینوں بعد جب وہ ایجپشین مالک نے یہ پیسے دے دیے تو اس کے بعد وہ رہا ہوئے، اور ایک وہ الگ کہانی ہے کہ کس طرح ہوئے اور پاکستان نیوی نے کیا کیا مدد کی۔ اب دیکھیے اس میں ہے کیا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا ایک اسکینڈل بنا دیتے ہیں، ہر اچھی چیز کا ہم ایک اسکینڈل بناتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس پہ ایک پروپیگنڈا انصار کے خلاف یہ ہوا کہ جناب یہ انہوں نے اس پہ پیسے بنائے ہیں، پیسے کھائے ہیں، اور پیسے کسی بلڈر نے دیے تھے اور جمع ہوئے اور وہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ انصار برنی نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے بہت اس بات کی تکلیف ہوئی۔ اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جب یہ سب کو رہا کرا کے لائے تو اس کے بعد کسی پاکستانی کرو ممبر نے ایک لفظ شکریہ کا نہیں کیا، فون تک نہیں کیا۔ انڈیا کی 4 خواتین یہاں آئیں، آریہ کر کے ایک کا نام تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ اگر ہمارے شوہر جو ہمارے گھر پہ ہیں وہ صرف انصار برنی کی وجہ سے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ صرف کپتان صاحب کا فون آیا
جو جہاز سے اترتے سجدے میں گر گئے تھے، انصار بنی کے پیروں میں پڑ گئے تھے کہ انصار صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے ہمارے اوپر پیسے بنا لیے. یہ واحد ایک کال آئی انصار کے پاس پاکستانیوں کی. تو یہ جو ہماری فطرت میں ایک انگریٹفلنس ہے نا، کہ ہم کسی کا احسان نہیں مانتے، کسی کا شکریہ نہیں مانتے، یہ ہماری زندگی سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو ہر اس شخص کا شکریہ ادا کریں، اس کے مشکور رہیں جو کہ کبھی بھی آپ کے کام آیا ہے، کیونکہ اللہ از ناٹ ود دا انگریٹفل. تھینک یو سو مچ.